بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ تو ناظرین، یہ جو لبیک اللہم لبیک کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو نعرہ ہے یہ محض نعرہ ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ تو آج اس موضوع پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پینل موجود ہے، پاکستان کے معزز اور جگت اسکالرز ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب، سربراہ ہیں جامعہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تشریف لائے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا گفتگو کا۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے، یہ مقصد حیات ہے ایک بندہ مومن کا، یہ نشان منزل ہے بندہ مومن کا۔ تو جب یہ نعرہ لگتا ہے لبیک اللہم لبیک کا، تو جو ایک بندہ مومن ہے چاہتا کیا ہے؟ اس نعرے کے ذریعے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، ایک تو آج کا ایک اہم موضوع ہے جس پہ ہمیں آپ کا شکریہ گفتگو کی سعادت مل رہی ہے۔ یقیناً جہاں حجاج کرام حرمین شریفین کے مبارک سفر پر وہاں پہ موجود ہیں، اور آج ہم یہاں پہ اسی مبارک سفر کی کچھ یادیں جو ہیں تازہ کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کے اندر یہ جو لبیک اللہم لبیک کا ایک تلبیہ جس کو کہتے ہیں پڑھا جاتا ہے، تو یہ احرام باندھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ پھر انسان کی مختلف حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ حجاج کرام پڑھتے ہی رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ملاقات کسی سے ہوتی ہے تب یہاں کو ملنا ہوتا ہے، تو یہ چلتا ہے اسی طرح لبیک اللہم لبیک کا جو تلبیہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت مبارک کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے جو انسانی زندگی کا مقصد ہے، جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور حاضر رہنا، رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا، رب تعالیٰ کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا، اس کے لیے اپنی حاضری اٹینڈنس ہے نا یہ۔ اور اس کو اگر عربی لغت میں دیکھا جائے تو لبیک کو عربی لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں، ایک بار حاضر کا معنی نہیں بنتا، اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ اس کا ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار حاضر ہیں، بار بار حاضری۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جو ذات کے ساتھ ایک انسان کا مسلمان کا تعلق ہے، اس تعلق میں استواری اور استحکام کا ایک اظہار اس لفظ سے ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ بول کر پھر جس طرح اس کی معنویت کو دیکھا جائے کہ بار بار حاضر، اے اللہ میں حاضر بار بار حاضر، تو وہ حاضری اس بات کا درس دیتی ہے کہ جہاں ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے لیے، یہاں حج بیت اللہ شریف کی اور زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سعادتیں سمیٹ کر واپس اپنے اپنے وطن جائیں گے، تو وہاں پر بھی یہ تلبیہ کا دیا ہوا سبق جو ہے بارگاہ خداوندی میں حضوری اور حاضری کا جو تصور وہاں پہ آدمی ایک پختہ کر کے اور راسخ کر کے آتا ہے، پھر ساری زندگی کا اس میں سبق موجود ہے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی میں نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا تعمیل میں ہوگا، ان کے احکامات کی پیروی میں ہوگا، اطاعت میں ہوگا۔ یہ اطاعت خداوندی کا ایک لفظ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تجدید عہد ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ کر کے آتا ہے کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہوگی۔ بہت زبردست جلالی صاحب آپ نے بات کی کہ صرف وہاں پر ہی نہیں لبیک کہنا، بلکہ لبیک کا سفر آپ کی پوری زندگی کا سفر ہے، اور پوری زندگی آپ نے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اور مسجد تو ایک بنیادی مرکز ہے کہ جہاں سے اس نے ساری چیزیں سیکھنی، تو ممبر و محراب کا کردار ڈاکٹر ظفر جلالی صاحب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلا سبق اس کو یہ سکھانا ہے کہ جو تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ جانا کس مقصد کے لیے۔ ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں، ہم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ پیدا کرنا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کو دنیا میں ہم نے بنانا کیا ہے۔ شادی کر لی کر لی، نہیں پتہ کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، بچہ پیدا کرنا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، سوسائٹی میں ہم نے اسے کس جگہ پہ لگانا، تو عبادات کو بھی ہم نے یوں ہی بنا دی ہے، بس اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ کی خوشی تو اس حکم کو ماننے میں ہے، اس فلسفے کو ماننے میں۔ تو یہ بتائی گیا کہ یہ جو ہمارے تربیتی ادارے ہیں، مراکز ہیں، اور مفتی صاحب نے بتایا جو تربیتی ادارے بنے بھی ہوئے ہیں وہ بھی فوکس سارا یہی کر رہے ہیں، تم نے چادر اس طرح باندھنی، یہ کرنا ہے، یہ جو اصل جو فلسفی یہ نہیں سمجھاتے، تو کیا وجہ کیا اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی اس میں جو
حجاج کرام کی تربیت لوگ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، ایک اچھا کام کرتے ہیں، چونکہ مناسک حج اور ارکان حج کی جو تعلیم ہے اس کو سیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور پھر وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس بنیاد پہ جانا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بار بار بھی حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن چونکہ کبھی کبھار جانا ہے، زندگی میں ایک بار جانا ہے، تو اس کے لیے وہ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ مناسک حج سیکھے جائیں، ارکان حج کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ایک روح کار فرما ہونی چاہیے، اس فلسفے اور اس حکمت کو، اس روح کو سمجھے بغیر اگر ٹریننگ دے دی جائے تو شاید وہ ظاہری اعمال تو بجا لائے، لیکن اس کے اندر کی تبدیلی جو تزکیہ نفس یا تطہیر قلوب کا کام ہے وہ سر انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو 2-3 مقام پر جو تذکرہ حج بیت اللہ شریف کا آیا، یہ مشہور آیت کریمہ جو فرضیت حج کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ اس میں اللہ کے لیے، اگر یہ للہ کو مطلب کو سمجھ جایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، رب تعالیٰ جیسے راضی ہوتا ہے میں نے اس طرح حج کرنا ہے، اس میں اپنی ریاکاری، نمود و نمائش اور حاجی بننا یہ چکر نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تو پھر بندے کے وہاں کے جو مناسک حج کی ادائیگی ہے اس دوران اس کے اندر کی دنیا بدلے گی، ایک اندر مثبت انقلاب برپا ہوگا، اس کی روح کو تازگی اور روحانی طور پہ اس کے درجات کی بلندی اسے ملے گی۔ اور دوسری قرآنی آیت میں جہاں حج بیت اللہ شریف کا تذکرہ ملتا ہے اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ حاصل کرو، کسی مقصد کے لیے گئے ہو، وہاں صرف سیر و سیاحت نہیں ہے، وہاں پہ گئے ہیں تو آپ زاد راہ بنا کے لاؤ، آخرت کی تیاری کر کے لاؤ، آخرت میں کامیابی کیسے ممکن ہے، اپنے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرنا ہے یہ دیکھو، فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہ روح ہے تمام عبادات کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام جو ارکان اسلام ہیں، عبادات ہیں، اس کی روح جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حتیٰ کہ جو قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے، جو حج کی تاریخ ہے اس میں مرکزی کردار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ مناظر دیکھے جائیں کہ انہوں نے کس انداز میں رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قرآن مجید میں آتا ہے، آج کے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب والد گرامی پوچھتے ہیں کیا رہا ہے تو آگے یہ فوراً کہا جاتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے بجا لانے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ تبھی تو علامہ اقبال بھی کہہ اٹھتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو وہاں پر آدمی جب جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری جو ہے نا چیزیں ملتی ہیں، اور اسلامی ہسٹری ہے، بہت طویل ہسٹری ہے، اور قبل از اسلام کی بھی ایک تاریخ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، ان سے بھی ہم بڑی جو ہے نا بہترین چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، جو جذبہ محبت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز میں بندے کو پیش ہونا چاہیے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کا آگ کے اندر جانے کا ذکر بھی تو آئے گا، ان کو یاد اور ان کے کردار کو، جس کو علامہ اقبال نے تحسین کے کلمات میں کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی۔ میں تو سمجھتا ہوں حجاج کرام بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں بظاہر عقل سے دیکھا جائے تو وہ کہیں گے اس میں کیا حاصل ہے، کیوں آپ نے لباس پورا نہیں پہنا ہوا، کیوں سر جو ہے وہ آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، ڈھانپا کیوں نہیں ہے، یعنی وہ چکر کیوں لگا رہے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کیا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ان کو آپ ظاہری اعمال کی حد تک نہ دیکھو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کے طور پہ لو، فیہ آیات فرمایا قرآن نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو ان نشانیوں میں بندہ دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی ہے، جس کے اندر وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جذبہ محبت ہے انسان کا وہ کام آتا ہے، اور وہ وہاں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو
تو کھوکھلے اعمال تو تبدیلی نہیں لا سکتے. وہ تو جیسے پہلے کہا گیا کہ حاجی بننے جائیں حج نہ کریں تو وہ پھر حج کرنا اور ہے, حاجی بننا اور ہے. اس کے لیے دلی طور پہ بندے کی یہاں سے نیت درست ہو, پھر اس کا کمایا ہوا جو مال ہے وہ حلال کا ہو. پورے سفر کے دوران بندہ صبر و تحمل, عاجزی, انکساری, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اوزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر کا انداز, یہ ساری چیزیں پورے سفر کے دوران حجاج کرام ساتھ رکھیں گے, تب جا کر وہ مقصد حج جو ہے اس کو پا سکیں گے. بہت خوب جلالی صاحب, اور یہ بڑی اہم بات ہے جتنی عبادات ہیں ان کا جو بنیادی مقصد, نظریہ اور مدعا ہے وہ تقویٰ ہے کہ ہم پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, اور جو بھی عبادت کریں اس کا نتیجہ اگر تقوی کی صورت میں نہیں نکلتا تو اس کا مطلب ہے ہم نے مقصد پریکٹس تو کی ہے, لیکن جو مقصد عبادت ہے اس کو حاصل نہیں کیا. بلکہ اس میں میں تھوڑا سا وضاحت بھی کرنا چاہوں گا, جو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا حج مبرور, صحیح بالکل, اس کے بارے میں اس کی جزا تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو لیکن اس حج مبرور ہے کیا؟ شارحین حدیث نے اس کے تحت لکھا ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کرنے کے بعد بندے کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ چکی ہے. اگر پہلے نماز میں کوتاہی کرتا تھا تو اب کوتاہی نہیں کرتا, پہلے کاروبار کے اندر گڑبڑ کرتا تھا تو اب واپس آنے پر گڑبڑ نہیں کرتا, وہ پہلے اگر کسی معاملات کے اندر جو دینی معاملات, نیک معاملات, اس کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات, لوگوں کے ساتھ حسن رویہ میں اگر کوتاہی غفلت برتا تھا, اب واپس آ کر وہ بدل چکا ہے. اس کو حج مبرور کی نشانی قرار دیا گیا کہ کیسے چیک ہوگا کہ اس بندے نے حج مبرور کر لیا. اس کے اپنے کردار سے, اس کے اپنے عمل سے, اس کے اچھے رویے سے یہ پتا چلے گا کہ پہلے تو گڑبڑ کرتا تھا معاملات میں, اب گڑبڑ نہیں کرتا, پہلے نماز میں سستی ہو جاتی تھی اب نہیں کرتا, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں اب شرعی تقاضے پورے کر رہا ہے. تو یہ ایک علامت اور نشانی شارحین حدیث نے بیان کی ہے جس سے پتا چلے گا کہ اس بندے کا حج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اور خود بندے کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی کے اندر یہ مثبت تبدیلی رونما ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا. تو یہ تو پیرامیٹر بن گیا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ حج مبرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو قبول کر لیا, اور نتیجے کے طور پر آپ کی زندگیوں کے اندر ایسے اعمال اور ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی کہ آپ کو لگا کہ ہاں یہ پازیٹیو ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لیا ہے, اور اب آپ کی جو زندگی ہے وہ بڑی بہتر گزر رہی ہے.